اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے آج ایک نیا پروگرام آداب عزاداری لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب جو جامعۃ العباس عربک کالج الہ آباد سے تشریف لائے انڈیا سے، وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ آپ اپنی کالز کے تھرو، ٹیکسٹ میسیج کے تھرو ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگاہ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نشکر اللہ سبحانہ وتعالی علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ۔ آپ کا موضوع جو ہے اس وقت جو اختیار کیا گیا ہے آداب عزاداری، بہت ہی اہم اور مفید اور مثمر موضوع ہے انشاءاللہ۔ مولانا جیسے کہ ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ استقبال عزاداری یا محرم آنے سے پہلے کس طریقے سے اس آنے والے عظیم منتھ کو کیسے ویلکم کرے، کیا پریپریشن ہونی چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے، ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام حسین علیہ السلام۔ تو اس کی امپورٹنس کتنی ہے کہ انسان کو امام حسین کے کربلا کے میسج کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور اگر میسج سمجھ گئے ہیں تو اس کو اب کیسے آگے پروپوگیٹ کریں۔ احسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ آداب عزاداری۔ عزاداری کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے عزاداری کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور کس طریقے سے عزاداری کو کرنا چاہیے۔ آپ کا جو کوشچن ہے نصیر زیدی صاحب، اس حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے صحرا میں ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا، اس میسج کو ہمیں کس طرح سے آگے پروموٹ اور کنوے کرنا چاہیے۔ مور امپورٹنٹ یہ ہے، زبدتاً اس لفظ پر غور فرمائیے گا میرے محترم سامعین کرام، اس لفظ پر غور کیجیے گا۔ عزاداری بہت ہی اہم ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم عزادار ہیں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام بہت قاعدے سے منانا چاہیے اور عزاداری کرنا چاہیے۔ اور ایک فکر جو آج اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی ملک میں، کسی مملکت میں، کسی منطقے میں، کسی علاقے میں، کسی بھی سلطنت میں، کسی بھی مرکز میں جاتے ہیں اور ذکر حسین کرتے ہیں تو ہم نے اس عزاداری کو باقی رکھا۔ یہ کانسیپٹ ذہن سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ کسی بھی شخص نے، دنیا کی کسی طاقت نے عزاداری کو باقی نہیں رکھا، بلکہ عزاداری نے ہم کو باقی رکھا ہے۔ ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں، ہماری بقا، ہمارا وجود عزاداری کی وجہ سے ہے۔ اگر آج ہمیں کہیں پہچانا جاتا ہے تو عزاداری کی وجہ سے، لہذا عزاداری کے مفہوم حقیقی سے ہمیں آشنا ہوگا کہ عزاداری کا مفہوم کیا ہے اور ایکچوئل میسج آف امام حسین کیا ہے۔ اور پھر میں یہ زبدتاً کہوں گا کہ ہمیں عزاداری تک نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ عزاداری سے آگے بڑھ کے دینداری تک آنا ہوگا۔ عزاداری مقصد نہیں ہے، دینداری مقصد ہے۔ عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں اور ایکچوئل صحیح معنوں میں جو امام کا ایک حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے، اس طرح سے ہم اپنے وجود میں امام حسین کے پیغامات کو اپنے لہو میں، اپنے شرائن میں، اپنے خون کے اندر، جو خون آپ کے وجود میں دوڑ رہا ہے، اس میں امام حسین کو ہونا چاہیے کہ ایکچوئل امام ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس عزاداری کے ذریعے ہم صرف اور صرف اپنے بچوں کو پیغام نہ دیں بلکہ دنیا بشریت کو یہ پیغام دیں کہ امام حسین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا جیسے آپ نے بیان فرمایا تو ایک اچھے عزادار کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، جس طرح سے امام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، وہ ایک اچھی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک اچھے پریکٹیکل عزادار میں، اور ہر سال محرم کے بعد کیا امپرومنٹس آنے چاہیے، کن چیزوں میں ہمیں وہ برائٹنس یعنی وہ روشنی دکھنی چاہیے کہ یہ امپرومنٹس آ رہے ہیں، ایک سچا عزادار ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ صرف رسموں کی طرح ایک کے بعد ایک عزاداری، جو محرم آتا جاتا ہے لوگ عزاداری مناتے ہیں، اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں اس میسج کو، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہ اس مشن کو قائم رکھا۔ کیا اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس مشن کو آگے کس لیول پہ لے جائیں، کس طرح لے جائیں، کیا ہمارے ٹارگیٹس ہوں، کیا ہمارے اچیومنٹس ہوں، ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں تھرو آؤٹ دا ایئر تاکہ ہم اپنے کو پرفارمنس ریویو کر سکیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ بہت اچھا کوشچن ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں، لاسٹ ایئر ہم کہاں تھے اور اس سال ہم کہاں ہیں۔ قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام
رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل فرمائے اس بندے کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں، ہمارے ہدف کو، ہمارے ایم کو، ہمارے پرپس کو، ہمارے آبجیکٹیو کو زندہ رکھتے ہیں۔ عزاداری کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم مقصد حسین کو زندہ رکھیں، امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو کوشچن کیا نصیر زیدی صاحب نے کہ ہمیں کس طریقے سے ایک حسینی بننا چاہیے، کس طریقے سے ایک علی والا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ ہم لاسٹ ایئر کس اسٹیج پہ کھڑے تھے، اس سال ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی۔ امام حسین نے جو ہم کو پیغام دیا کربلا سے، اور کربلا کا پیغام اگر ہمارے وجود میں اتر آیا ہے، ہماری زندگی میں اتر آیا ہے، ہماری فکروں میں آ گیا ہے، ہماری تھاٹ میں امام حسین اگر آ گئے ہیں، تو پھر ہمارے اندر چینج کیوں نہیں آیا، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی، یہ ڈارکنیس کیوں نہیں ختم ہوا؟ اگر نور امام حسین ہماری زندگی میں مکمل اتر گیا ہے تو پھر ہمارے وجود میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ یہ ضروری ہے کہ بیفور ایچ ایئر، ہر سال عزاداری کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ ہم لاسٹ ایئر کس اسٹیج پر کھڑے تھے اور ہمیں آگے کہاں تک جانا ہے۔ اور اس نور عزاداری سے، اس کمال عزاداری سے، اس فکر عزاداری سے، اس اہمیت عزاداری سے ہمیں کس انداز میں کسب فیض کرنا چاہیے اور ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک عزادار کہ جسے مولا نے سلام کہا ہے، عزادار کی بہت اہمیت اور بہت عزت ہے، لیکن عزادار ہونا چاہیے۔ اور عزاداری کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہم عزاداری کرنے کے لیے جائیں تو غسل کریں، پاک ہوں، صاف ہوں، اور باوضو ہو کر مجلس حسین کریں یا مجلس حسین سنیں۔ حتی الروایت تقول علیک ان تذهب وتاخذ ویاک اولادک واہلک واصحابک واصدقائک، جب آپ مجلس حسین میں جائیں تو اپنے آپ کو بھی لے جائیں، دوستوں کو لے جائیں، اپنے عشیرے کو لے جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اور مقصد حسین کی طرف توجہ دلائیں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ لماذا خرج الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، لماذا ترک الحسین مدینۃ الرسول، لماذا ذهب الحسین الی الکربلاء، امام حسین کیوں کربلا کی طرف گئے اور اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ ایم کیا تھا، آبجیکٹیو کیا تھا، ہدف کیا تھا، اور اتنی عظیم قربانی امام حسین نے کیوں پیش کی؟ فرش حسین پر بیٹھ کر ہدف امام حسین کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی موضوع پر تفصیل سے آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی تاکہ خدا ہمارے اندر وہ نور پیدا کر دے جو نور عزاداری ہے۔ نور عزاداری ہمارے وجود میں ضروری ہے، اور جب نور عزاداری انسان کے وجود میں یہ نور آ جاتا ہے تو یقینی طور پر انسان اپنے اندر پیس محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اسپریچولیٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حسین مکمل نور کا نام ہے۔ مولانا جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور سے ایک کوشچن اور، جیسے کہ جو ہم کربلا سے کیا میسیج ہم نے لیا، جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے بعد ہم نے دیکھا امپورٹنس آف نماز کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے جنگ میں بھی نماز کو جو ہے ڈیلے نہیں کر رہے ہیں، نماز پرفارم کر رہے ہیں۔ کیا کیا امپورٹنٹ میسیجز ہیں جو ہمیں یہ لیسنز لینا چاہیے کربلا سے کہ نماز ہمارے لیے، اکثر لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں مولانا کا، اکثر لوگ کمپیئر کرتے ہیں یا عزاداری کرتے کرتے نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں، یا مثلا پڑھتے ہیں قضا نہیں ہوتی ہے لیکن امپورٹنس، تو کیا ہم میسیج امام سے کیا لے رہے ہیں کربلا سے، اور کیا پریکٹیکل لائف میں واقعی میں اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اس پہ اگر کچھ روشنی ڈالیں مولانا۔ میں دیکھیے اکثر یہ کہا کرتا ہوں، دنیا کے اکثر ملکوں میں اپنے یوتھ کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیں، ڈونٹ کمپیئر، کبھی بھی آپ تقابل نہ کیجیے، عزاداری کو نماز سے تقابل نہ کیجیے۔ عزاداری بہت عظیم عبادت ہے اور نماز بھی بہت عظیم عبادت ہے۔ نماز کو ترک کر کے اگر عزاداری ہو رہی ہے تو اس عزاداری میں روح نہیں ہے، روح عزاداری کا نام ہے نماز، اور نماز بھی وہ مکمل نہیں ہے کسی شخص کی جس کے اندر حب امام حسین نہ ہو، یعنی جو اپنے آپ کو عزاداری سے دور رکھے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، عبادت جس کو آپ نماز کہتے ہیں، اگر نماز کو ہم ترک کر رہے ہیں عزاداری کی بنیاد پر تو ہدف ختم ہو گیا، مقصد ختم ہو گیا، ایم ختم ہو گیا۔ عزاداری کی وجہ سے ہم نماز کو ترک نہ کریں، اور نماز کی وجہ سے بھی ہم عزاداری کو ترک نہ کریں کہ صبح سے شام تک ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں اور صرف
اللہ اکبر یا اللہ اللہ کرتے رہیں اور امام حسین کے ہدف اور مقصد اور عزاداری کو بھول جائیں، وہ بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دو عظیم چیزوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہ کریں۔ نماز کا جو وقت واجب ہے، نماز چونکہ واجب ہے، جب اس کا وقت آئے تو اس وقت نماز پڑھی جائے، اور نماز سے پہلے عزاداری کریں یا نماز کے بعد عزاداری کریں۔ عزاداری کے لیے بہت سارے کافی اوقات ہیں، چونکہ نماز کا وقت محدود کیا ہے پروردگار نے کہ مثلا صبح کی نماز اس وقت سے اس وقت پڑھی جائے گی، فار ایگزامپل سورج نکلنے سے پہلے۔ عزاداری کے لیے تو کوئی وقت نہیں، کبھی بھی آپ عزاداری کیجئے، ساری رات بکا کیجئے، مولا حسین پر روئیے، ذکر کیجئے، جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام کو ملتا ہے احسنت کہ دن میں راتوں میں ہر بالکل بالکل۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف، میں یہ جملہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عزاداری تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ عزاداری سے آگے بڑھ کر دینداری کی طرف آئیں۔ میسج آف امام حسین ایکچول کیا ہے وہ آگے ہم کنوے کریں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ امام حسین لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہیں، اس طرف بھی لشکر ہے، اس طرف بھی لشکر ہے، فوج آدھا ہر طرف سے ہیں، تیر و تبر ہے، بڑے بڑے تیر انداز کھڑے ہوئے ہیں امام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اور جب کسی شخص نے ذکر نماز کیا تو مولا نے اس کی عظمت کو سلام کر کے کہا کہ خدا تمہارا شمار نمازیوں میں کرے، یعنی تیروں کے لشکر میں کھڑے ہو کر امام حسین نے نماز ادا کی، اور ادا کر کے اس بات کا پیغام دیا کہ ہم اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے عشیرے کو، اپنے عزیز کو، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کربلا نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی قربانی پیش کر کے توحید کو بچائیں گے، نماز کو بچائیں گے، روزے کو بچائیں گے، حج کو بچائیں گے، انسانیت کو بچا لیں گے ہم۔ امام حسین نے نماز کو کربلا میں بچایا ہے، اور بچا کر، ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، مولا تھوڑی دیر بعد نعوذ باللہ پڑھ لیں گے، لیکن نہیں، پرچم توحید کو بچانے کے لیے امام حسین نے، اب یاد رکھیں کہ امام حسین نے جب سر دیا ہے تو اس وقت بھی امام سجدے کی حالت میں تھے اور شکر الہی بجا لا رہے تھے، تو امام آئے ہی تھے کہ پرچم توحید کو سرنگو نہ ہونے دیں کسی بھی طاغی اور جابر کے سامنے۔ امام حسین نے کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا تھا کہ پرچم توحید کو یہ ابو طالب کا بیٹا بچائے گا، اور امام حسین نے نماز کو بچایا، روزے کو بچایا۔ تو اگر امام حسین نے نماز کو بچایا تو امام کا پیغام یہی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے پروٹیکٹ کرتی، روکتی ہے، بچاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکم قرآنی اور حکم خدا یہ ہے کہ ہم نماز سے اپنے آپ کو دور نہ کریں اور عزاداری سے بھی اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ اور نا کل یہ ٹاپک کنٹینیو کریں گے۔ کل ایک کوشچن آیا تھا ایکچولی میں، پروگرام جیسے وہ کور نہیں ہو پایا تھا، اس میں ایک بردر نے کوشچن کیا تھا امام حسن علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام ماشاءاللہ اتنی شجاعت تھی، جی کمپرومائز کیوں کیا؟ جیسے آپ نے بھی بتایا اور کہ پہلوے پیغمبر میں پھر ان کو جگہ ملی، اس لیے صاحب فضیلت ہیں۔ اور یہ بھی جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ مین جو پرپس تھا امام حسین علیہ السلام کا وہ نماز کو بچانا، ایک میسج دینا، انسانیت کو بچانا، شریعت کو بچانا، دین کو بچانا، حق و باطل کا ڈفرینس ہم نے دیکھا کربلا میں۔ دیکھیں کل کا جو کوسچن تھا اس کو میں ریپیٹ کر دوں اور اس کا آنسر بھی دے دوں کہ کل برادر عزیز نے سوال یہ کیا تھا کہ چونکہ پہلوے پیغمبر میں دفن ہیں یہ افراد، لہٰذا ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، مگر پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں مزید واضح اور اس کو، کہ دیکھیں پہلوے پیغمبر میں سونا کوئی شرف نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر پیغمبر خدا دفن ہے، جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ جگہ نبی کی ہے۔ وہ زمین، وہ سرزمین نبی نے خریدا تھا، وہ نبی کی جگہ ہے، تو نبی کی قبر اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کسی اور کی زمین پر اپنے کسی فرد کو لے جا کر دفن کر دیں؟ اگر دفن کر دیا جائے تو پھر یہ غاصب کہلائیں گے۔ آپ کی زمین نہیں ہے، لوگوں نے حکومت پر قبضہ کیا، دولت اور عسکر اور لشکر اور فوج اور دبدبے کے ذریعے سے اپنے اقربا کو یا اپنے افراد کو لے جا کر وہاں دفن کر دیا۔ تو دفن کرنا فضیلت نہیں ہے، کوئی بھی دفن ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر ان کا لاشا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کو کسی کی زمین پر دفن نہیں کر سکتے، تو وہ جو دفن ہیں غصبی جگہ پر دفن ہیں، ان کی اپنی زمین نہیں ہے، بلکہ وہ زمین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہاں میں ہاں مولا متقیان
کیوں ملا رہے تھے؟ اگر ٹھیک ہے یہ شیخین ٹھیک نہیں تھے تو مولا متقیان ہاں میں ہاں کیوں ملائے ہوئے؟ تو ان کا یہ کوشچن تھا. میں اپنے برادر ایمانی کو جواب دینا چاہتا ہوں، آپ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہیں. دیکھیں آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر مولا متقیان راضی تھے تو قبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مولا نے کیوں چھپایا؟ کس سے چھپایا؟ کس سے چھپایا قبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو؟ اور اس کے بعد مولا متقیان کی بھی قبر کا نشان نہیں پتا تھا کسی کو. وہ تو اس وقت پتا چلا جب ایک بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا اور اس نے اپنے ڈاگ کو، کتے کو اس منطقے کی طرف بھیجا جس طرف جو ہے وہ ایک جانور کے شکار کے لیے. تو روایت میں یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ہرن جو جانور تھا وہ ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. جب ٹیلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا تو کتا جو ہے اس ٹیلے پہ نہیں گیا، پریشان ہو گیا. جیسے ہی ہرن ہٹے ٹیلے سے پھر کتا اس کا پیچھا کرنے لگتے تھے. اس کے بعد جیسے اس ٹیلے پہ ہرن پہنچ جائے جو ہے کتے نہیں جاتے تھے. پریشان ہو گیا بادشاہ، کیسے کریں کیا کریں، یہ کون ہے کہ اس مقام پر یہ کتے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کسی بزرگ کو بلایا نجف کے اس منطقے کے، کہا یہ کیا ہے یہاں پر، یہ ٹیلا، یہ چٹان، یہ کیا ہے یہاں پر، ہے کیا یہاں پر کتے نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار ہے، اور یہ مولا متقیان کی مزار ہے. مزار پر کتے نہیں جاتے، مزار پر کتے نہیں جاتے، چونکہ یہ مولا کی مزار ہے لہٰذا یہاں پر کتے نہیں آ سکتے. تو اس نے بتایا چونکہ مزار پر کتے نہیں جاتے ہیں. تو اس وقت یہ قبر کا انکشاف ہوا کہ یہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے. اس کو بھی ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اسی طرح قبر فاطمہ. تو ظلم کیا ہے مسلمانوں نے، حکومت پرستوں نے، اور جو حکومت کے لیے اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا انہوں نے ظلم کیا. جناب فاطمہ پر ظلم کیا، جناب رسول خدا پر ظلم کیا، مولا متقیان پر ظلم کیا، ان کے گریبان میں ریسمان ظلم کو باندھا. تو مسلسل ظلم کرتے رہے. اہل بیت صبر کرتے رہے، اور آج بھی اہل بیت مظلوم ہیں کہ بکے ہوئے راویوں نے اہل بیت کے خلاف لکھا. اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں اور دیکھ کر صحیح معنوں میں فیصلہ کریں کہ اگر صحیح معنوں میں سچوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے تو پھر آئیے اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے انشاءاللہ. مولانا ایک کوشچن آیا ہے کہ رسپیکٹ آف داری کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو لے جاتے ہیں، پھر موبائلز دے دیتے ہیں، ٹیبلٹس دے دیتے ہیں تاکہ وہ گیمز کھیلتے رہیں، تاکہ وہ خود مجلس سے صحیح سے سن سکیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ عام طور سے ویسٹرن کنٹریز میں بہت دیکھا جاتا ہے. نہیں تو پھر انڈیا پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ساتھ بیٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، رسپیکٹ سکھاتے ہیں کہ ان کو سننا ہے، سمجھنا ہے. لیکن اس کنٹری میں اکثر تھوڑا سا لینگویج بھی ایک بیریئر ہوتا ہے کہ یہاں کے بچے اردو نہیں سمجھتے، مثلا ان کے لیے کلاسز الگ ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جیسے مولانا رضا صاحب نے بتایا، اس سے پہلے بھی ان سے کافی ڈسکشن ہوا کہ جب تک بچوں کو آپ خود ٹرین نہیں کریں گے، ان کو پریکٹس نہیں کریں گے، دیکھیں یہ احسنت. دیکھیں مسئلہ یہ صرف یو کے کا کیا، کسی بھی ملک میں ہو، کہیں بھی فرش ادا پر اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، بالکل احترام مجلس ضروری ہے. احترام حتیٰ کہ روایت یہ کہتی ہے کہ فرش پر اس طرح سے بیٹھیں جیسے کوئی غریب بیٹھتا ہے، جیسے کوئی فقیر بیٹھتا ہے، جیسے کوئی خادم بیٹھتا ہے. اس طرح سے فرش حسین پہ بیٹھیں اور بچوں کو بھی یہ تربیت دیں. ٹھیک ہے بچے اگر اردو نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو آپ تعلیم دیں اردو کی. اگر آپ اردو مجلس میں جا رہے ہیں یا انگلش مجلس میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بچوں کو بیٹھنے کی تعلیم و تربیت اور تہذیب سکھائیے کہ مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے. اگر امام حسین کے ذکر سے ہمارے بچوں کے اندر تبدیلی نہیں واقع ہو رہی ہے اور ہم نے ان کو موبائل یا ٹیبلٹ دے دیا ہے تو پھر ہدف تو ختم ہو گیا، پرپس اور ایم ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جو ہماری نیشن ہے، جو جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو یوتھ ہیں، انہی کے اندر امپرومنٹ پیدا کرنا ہے. انہی کے مزاج میں، ان کے امتزاج میں، ان کے فکر میں، ان کے تھاٹ میں، ان کی حیات میں انقلاب برپا کرنا ہے آپ کو. اور اگر آپ نے پیغام حسینی کو ہلکے میں لیا اور آپ نے ان کو کھیلنے کی طرف متوجہ کر دیا تو گویا آپ نے اہمیت عزاداری کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہے. عزاداری بہت اہم شے ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس عزاداری نے آپ کے وجود کو زندگی بخشا ہے اور اس عزاداری کے ذریعے سے آپ زندہ اور پائندہ اور ہر جگہ آپ پہچانے جاتے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کو بیدار کیجئے، غفلت ختم کیجئے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے.
اور عزاداری غفلت کو ختم کرنے کے لیے ہر سال یہ بیدار کیا جاتا ہے. عاشورہ کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر سال ہم طاغی اور طغات اور ظالم اور جابر کے سامنے لڑنے کی ہمارے اندر قوت پیدا ہو سکے، ظلم کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں، دہشت گرد کا ہم جواب دے سکیں، اور صبر حسین ہمارے وجود میں آ جائے، پیغام حسین ہمارے وجود میں آ جائے، اخلاق حسین ہماری زندگی میں آ جائے. اس لیے عاشورہ سے ہمیں مکمل قرض فیض کرنا چاہیے. کسٹم اور ٹریڈیشن سمجھ کر مجلسوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. یہ کسٹم اور ٹریڈیشن نہیں ہے، بلکہ نور حیات کا نام عزاداری امام حسین ہے. جو اس کی رسپیکٹ ہو سمجھنا چاہیے. انہوں نے کوشچن اور آیا کہ وہ اسی سے ملتا ہوا کہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ جو خواتین بزرگ جو زیادہ تر سینئر سٹیزن خاص طور سے اکثر جو ہیں فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، بچہ آپ کا رو رہا ہے یا بچہ جو ہے ڈسٹرب کر رہا ہے مجلس میں، تو وہ اکثر جو ہے یہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے نا ریموو کروا دیتے ہیں سینٹر سے، یا آپ اوپر چلے جائیں، یا مثلا یہ اکثر کامن ہوتا ہے. تو کسی نے کوشچن پوچھا ہے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں کہ خود ڈسٹربنس نہ ہو، دوسری فیملیز والے بچوں والی فیملیز کو کہتے ہیں موو ہو جائیں، تو یہ بہت انسلٹنگ. نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی عزادار کو چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، بچہ ہو، آپ فرش حسین سے نہیں ہٹا سکتے. آپ مالک نہیں ہیں فرش حسین کے. اور کیجیے گا بچہ تو نہیں سمجھے گا. میں عرض کر رہا ہوں جی جی جی، اس فرش ادا کے مالک آپ نہیں ہیں، آپ مالک نہیں، مالک امام حسین ہیں، اور وہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو آج بھی 1400 سال سے اپنے لال پر رونے کے لیے فرش حسین پر آتی ہیں اور رومال لے کر آتی ہیں اور آنسو پوچھتی ہیں. آپ مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہیں. آپ نے عزاخانہ سینٹر مرکز آپ نے بنایا ہے، لیکن آپ مالک نہیں. اگر آپ مالک ہوتے تو یہ ہوتا کہ عزاخانہ فلاں، بلکہ یہ ہوتا عزاخانہ امام حسین. یہ امام حسین اس کے مالک ہیں، لہٰذا آپ کو حق نہیں. ہاں، ان ماؤں سے یا ان کے پیرنٹ سے، ان بچوں کے پیرنٹ سے یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ ان کو تربیت دیں. اور اگر چھوٹا بچہ مجلس حسین میں اگر رو بھی لیا اس نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کی حرکت بچہ کر رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آہستہ آہستہ بچہ سیکھے گا، آہستہ آہستہ سیکھے گا. ہاں، اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے آپ گھر میں تربیت دے کر، تہذیب سکھا کر فرش حسین پر لے آئیے. لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے تو ظاہر ہے وہ روئے گا، کہیں بھی وہ روئے گا، فلائٹ میں روئے گا، گھر میں روئے گا، بازار میں روئے گا. آپ اس کے رونے پر یا اس کے حرکات و سکنات پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. اسے لے آئیے مجلس حسین میں، آہستہ آہستہ وہ سیکھ جائے گا. اس کے مزاج میں، اس کی فکر میں، اس کے تھاٹ میں امام حسین خود بخود آ جائیں گے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی کی انسلٹ نہ کریں، اور فرش حسین سے کسی بھی فیملی کو آپ نہیں ہٹا سکتے. اگر آپ نے ہٹایا ہے تو گویا آپ نے زہرا سلام اللہ علیہا کا دل دکھایا ہے، اس لیے کہ نہ جانے کس سے فاطمہ راضی ہوں اور کس سے ناراض ہو جائیں. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے سینٹر یا اپنے مرکز یا اپنے حسینیے کی سربلندی کے لیے مزاج نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے ہمارا مولا راضی ہو جائے، وقت کے امام راضی ہو جائے، ہم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو راضی کریں. اس لیے کہ اس مجلس میں سرپرستی امام زمانہ کی ہوتی ہے، ہمیں ان کو راضی کرنا ہے. رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرتا ہے جو ان کے امر کو زندہ رکھتے ہیں. ہمیں کسی کو ستانا نہیں ہے، نہ اپنے کلام سے، اپنے بیان سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنے ڈیڈ سے نہیں ستانا. یہی تو پیغام حسینی ہے. اور اگر ہمارے اندر تبدیلی اور چینج نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسٹم اور ٹریڈیشن سمجھ کے عزاداری کر رہے ہیں، حقیقت عزاداری سے ہم آگاہ نہیں ہیں. اور ناظرین کو بتاتے چلیں، اگر آپ کالس نہیں کرنا چاہتے تو ٹیکسٹ میسج کے تھرو بھی آپ نے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آغا صاحب سے آپ لوگ استفادہ اٹھائیں. اور جیسے ہم نے جو پہلا کوشچن کیا تھا کہ جو پریپریشن ہوتا ہے، کہ جو استقبال ہے عزاداری جو محرم سے پہلے، جسے ہم لوگ نے بچپنے میں دیکھا کہ مثلا ہر گھر میں جو ہے امام باڑے ہوتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے پریپیئر کرتے ہیں. پاک صاحب مسجد پورے سال ہی اس طریقے سے رہتا ہے، پاک صاحب ہمیشہ اس کو اس کے بعد پریپیئر کر کے اس میں تعزیے اور تمام چیزیں، یہ جو پریپریشن کا جو کلچر ہے اس کس طریقے سے ہونا چاہیے. اور ویسٹرن کنٹریز میں عام طور سے ہر گھر میں اس طریقے کا سیٹ اپ نہیں ہوتا ہے. تو کس طریقے سے ایک سچا عزادار یہاں پہ اس سیٹ اپ کو کر کے، چاہے گھر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، عزاداری گھر میں کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے اس میسج کو اسپریڈ کرنا چاہیے. کیونکہ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو اسلام عزاداری سے سیکھتے ہیں. احسن جزاک. عزاداری کے تھرو ہی اسلام کا کمپلیٹ میسج ملتا ہے. اور شاید یہی ریزن ہے کہ بی بی فاطمہ زینب سلام علیہ نے اس مشن کو ہمیشہ ایمفیسائز کیا کہ اس کو ہمیشہ باقی ہر یعنی ٹائم میں اپنی لائف کے جو ہے نا یہ مشن ہمیشہ کنٹینیو رہنا چاہیے. بے شک. دیکھیے میں اکثر یہ کہتا ہوں اور میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ
ہر گھر میں ایک چھوٹا سا عزا خانہ، چاہے ویری اسمال ہو، اس میں علم ہو اور کچھ نشانیاں ہوں، وہ نشانیاں ہوں جس کے ذریعے سے آپ مولا حسین کو آپ مولا حسین کو یاد کر سکیں. جیسے گھر میں مصلی رکھنا ثواب ہے، تسبیح رکھنا ثواب ہے، سجدگاہ رکھنا ثواب ہے، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو عبادت کی طرف آپ کو لے جائیں، ان چیزوں کو گھر میں رکھنا ثواب ہے اور رکھنا چاہیے. یہ روایت میں معصوم کے اقوال بھی ہیں. اسی طریقے سے وہ چیزیں جس کے ذریعے سے آپ مولا حسین کو یاد کریں، عزا خانہ امام حسین یعنی امام حسین کا گھر. امام حسین یہ چاہتے ہیں اور امام حسین نے دنیا کے ہر گھر میں اپنا گھر بنا رکھا ہے تاکہ کوئی بھی امام حسین کے ہدف اور مقصد کو بھول نہ سکے. لہٰذا ہر گھر میں ایک چھوٹا سا صحیح حسب کیپیسٹی، جیسی کیپیسٹی ایک عزا خانہ ہونا چاہیے اور ایک مقام ہو عبادت گاہ جہاں پر آپ عبادت کر رہے ہوں، اور عبادت گاہ سے متصل یہ عزا خانہ امام حسین ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ وقت دیجئے اور وقت دے کر ان کی تربیت کیجئے. صرف اور صرف یہ نہیں کہ مجلس حسین میں ہم 1 گھنٹہ بیٹھے اور اس کے بعد مجلس حسین سے نکلے پھر ہم نے غیبت شروع کر دیا. مجلس میں جانے سے پہلے غیبت، مجلس میں آنے کے بعد مجلس کی غیبت. یہ پرائیڈ، یہ غرور، یہ لباس فاخر، یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے. مرکز حسینی مشفع ہیں. یہ سینٹر اس لیے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو نور عطا ہو سکے، علم مل سکے، فکر مل سکے، تھاٹ مل سکے، انقلاب برپا ہو سکے، اور فکر حسینی پر چل کے، نہج حسینی پہ چل کے حقیقی طور پر ہم ایک حسینی بن سکیں، سلمان مزاج بن سکیں، ابو ذر مزاج بن سکیں. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب طغات عالم سے اور جبابرہ سے اور بڑے بڑے طاقتور افراد سے سید نصر اللہ ٹکرا گئے تو دنیا پریشان ہو گئی. نصر اللہ کو دیکھ کر دنیا گھبرا گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نصر اللہ سے دنیا گھبرا رہی ہے، اور جب نصر اللہ سے دنیا اتنی گھبرا رہی ہے تو جب نصر اللہ کی ہیبت کا عالم یہ ہے تو حجت اللہ جب ظہور کریں گے تو ان کی ہیبت کا عالم کیا ہوگا دنیا پر. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یقینی طور پر حسینی بنیں. صرف اور صرف محرم آنے کے بعد ہمارے لباس سے یہ پتہ چلے، صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے لباس میں ہم نے بلیک کپڑے پہن لیے، کالے کپڑے پہن لیے اور بس ہم عزادار ہو گئے. نہیں، عزادار کا مطلب یہ ہے مکمل عزادار، مکمل کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، کمالات اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کے کلام میں، اس کے بیان میں، اس کے وجود میں یہ محسوس کرے وہ انسان کہ یقینی طور پر یہ حسینی ہے. اور جب ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے. کیا کرتے ساتھ؟ کیا کرتے امام کے ساتھ؟ قربانی پیش کرتے. قربانی کون پیش کر سکتا ہے؟ جس کے پاس تقوی ہو، ایمان ہو، شرف ہو، توقیر ہو، تعزیز ہو، تبجیل ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، مورل ہو، جسے امام پسند کرتے ہوں، وہی پیش کر سکتا ہے قربانی. ورنہ ہر کس و ناکس امام کے ساتھ قربانی نہیں پیش کر سکتا. تو اگر ہم پریکٹیکل طور سے یہ کہتے ہیں تو آج ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، ہم کو بلا رہے ہیں، ہم کو پکار رہے ہیں، مگر ہم نے کس طرح کی تیاری کی ہے؟ یہ عزاداری نہیں ہے بلکہ نصرت امام کے لیے تیاری کا نام ہے عزاداری. لہٰذا ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں. مولانا کوشچن آیا ہے ٹیکسٹ میں شروع کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانا کتنا بڑا شرف ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے؟ حسن جزاکم اللہ. استاد محترم، میرے استاد محترم آیت اللہ ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جی ونس یو گو ٹو پرے نماز، صحیح، تو نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہو رہی تو آپ سمجھ لیجیے آپ کی نماز قبول ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آیت صریحتاً یہ کہہ رہی ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے انسان کو پروٹیکٹ کر دیتی، برائی سے روک دیتی ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، فساد بھی کر رہے ہیں، اپنے زبان سے، اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنے ڈیڈ سے، اپنے ایکشن سے لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور آپ کے فعل و افعال اچھے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے اذا انتم ذهبتم لزیارت امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ مولا حسین کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو جانے سے پہلے آپ کیسے تھے، یہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں. اور جب زیارت کے بعد آپ واپس آئے ہیں، اگر آپ کے وجود میں انقلاب برپا ہو جائے اور آپ کے اندر چینج آ جائے اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ یقینی طور پر ہمارے وجود میں انقلاب آ گیا. اب اگر ہمارا اخلاق فار ایگزامپل 50% اس کے مارکس تھے تو اب ہمارے اندر کیا تبدیلی ہے؟ 70 ہوا، 80 ہوا،
ہمارا جو دوسرا طریقہ تھا مثلا عبادت کا، اس میں ہم کتنا آگے بڑھے، اس کے علاوہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اندر کتنا انکریزنگ پیدا ہوئی ہے، ہمارے وجود میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے، یہ غور کریں۔ اگر امام حسین کی زیارت کر کے آپ واپس آئے ہیں اور اگر آپ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے تو یقینی طور پر آپ کی زیارت قبول ہے۔ لیکن اگر زیارت کر کے گئے، روضہ امام حسین کو صرف چوم لیا اور لوگوں سے بتا دیا ہم امام حسین کی زیارت کر کے آ گئے ہیں، اور کوئی تبدیلی آپ کے بیان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی ایکٹیویٹی میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف پیسے خرچ کیے ہیں اور دائرہ امام حسین کا ٹائٹل بن گیا ہے، حقیقی طور پر زیارت نہیں ہوئی ہے۔ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی آ جائے، زیارت کا مطلب یہ ہے آپ کی حیات میں انقلاب آ جائے، زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بالکل ایک ایسا نور آ جائے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی ہے۔ مولانا ایک اور اس سے ملتا ہوا کوشچن جو میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کیپیبل ہیں، ان فائنینشلی ویل آف ہیں، وہ ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں، جی خاص اسپیشلی اربعین میں، عاشورہ میں جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں اور بھی زیارتوں پہ جاتے ہیں، اور کئی بار زیارت کر چکے ہیں، تو فیوچر میں جیسے خاص طور سے جو ان کے نیکسٹ کین اور ریلیٹیوز یا فرینڈس فیملی میں کوئی بہت خواہش رکھتا ہو، پیسے کی وجہ سے اگر نہیں جا سکتا، تو کیا اس بردر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس کو اسپانسر کر کے اس کو بھیج دے، یا اپنے کسی ریلیٹیوز کو یا کسی کو زیارت بھیج دے، یا اس کو خود ہی جانا چاہیے؟ کیونکہ ریوارڈ، کیونکہ میرا ایک کوشچن اور ایک آیا ہے کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ احسنت تو احسنت۔ پہلا کوشچن یہ کہ اگر میں جیسے ایک بار دو بار زیارت پہ جا چکا ہوں، مجھے پتا ہے مثلا میرا کوئی ریلیٹیو یا کوئی کزن نہیں جا پایا ہے اور بہت محبت رکھتا ہے امام حسین سے، تو تھرڈ ٹائم میں اس کو اسپانسر کر دوں کہ وہ جائے، اور اس کے بعد ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کا ثواب کیا ہے امام حسین کی زیارت کا ثواب؟ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ زیارت کر چکے مولا حسین کی، جیسے آپ مشتاق زیارت ہیں اور آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مولا حسین کی زیارت آپ کو ہو جائے، اگر آپ نے زیارت کر لی ہے ایک بار، دو بار، یا جتنی بار کیپیسٹی کے حساب سے آپ نے زیارت فرما لی ہے، تو اگر آپ نے دوسروں کو موقع دیا اور اپنے رزق سے تعاون فرمایا اس کا آپ نے، اور اسے زیارت پر آپ نے بھیج دیا، اسپانسر کر دیا، تو آپ کو ڈبل خود بھی زیارت کرنے کا ثواب ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت کی، انت نویت لزیارت الامام الحسین، آپ نے نیت کیا امام حسین کی زیارت کا، وہ آپ کو ثواب ملا، اور برادر مومن چاہے وہ آپ کا عزیز ہو، اقارب میں سے ہو، دوست ہو، فقیر ہو، کسی کو بھی اگر آپ نے بھیج دیا جو ضرورت مند ہے، تو اس کی جو زیارت ہوگی اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اسے بھی ملے گا، آپ کو ملے گا۔ تو اس کے ذریعے سے صلۃ الرحمی پیدا ہوگی، محبت کا پرچم لہرائے گا۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی انجام دینا ضروری ہے۔ صرف ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو صرف اور صرف ہم ہی زیارت کریں، نہیں، دوسروں کو بھی مولا حسین کی طرف لے کر جائیں اور دوسروں کو بھی زیارت کرنے کا موقع فراہم کریں، تاکہ اس کی دعائیں آپ کے لیے مثمر ہو جائیں اور آپ کے لیے خیر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ مولانا زیارت کا ثواب کتنے حج، کتنی اسے تھوڑا اس کے اوپر بھی بتائیں اگر، تاکہ تھوڑا سا دیکھیے، امپورٹنٹ سمجھ میں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کو اس طریقے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اور اکثر معصوم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من زار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وجبت لہ الجنہ، جس نے امام حسین کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے، لیکن شرط ہے، ایسا نہیں ہے کہ زیارت کرے اور آ کر گناہ بھی کرنے لگے، زیارت کریں اور آ کر نماز کو ترک کر دیں، زیارت کریں اور آ کر کسی کو ستائیں اور یہ کہیں کہ جنت واجب ہو گئی، نہیں، اس کا کانسیپٹ یہ نہیں۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک بندے مومن ہے، اس کی لغزشیں تھیں، کچھ خطائیں تھیں، اور اسے مولا نے توفیق دیا، مولا نے اسے بلایا اور لبیک کہتا ہوا، لبیک یا مولا کہتا ہوا، روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، غریبوں کی طرح، فقیروں کی طرح امام کی خدمت میں پہنچا اور اس نے امام کی زیارت کر لی، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب، اسے جنت میں جانا ہوگا، مولا اسے جنت عطا کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ زیارت امام حسین کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، ایک اور روایت ہے 70,000 حج کے برابر ہے، معرفت کے ساتھ زیارت امام حسین، لیکن شرط ہے کہ ہم معرفت امام حسین کے ساتھ زیارت کریں، صرف یہ نہیں کہ ہم گئے بڑے بڑے ہوٹل میں ہم ٹھہر گئے، اس کے بعد ذرا سی تکلیف ہو گئی، نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ہیئر، نو، یہ وہ ساری چیزیں ہاں، یہ اگر آپ اس چیز کو انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ زیارت کے لیے نہیں، دیکھیں جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو آپ کی نیڈ ہے اسے پورا ہونا چاہیے، نو پرابلم، لیکن یہ آپ سوچیں کہ آپ یہاں زائر بن کر آئیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں جو کربلا کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم، آپ کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر بھائیان، اعجاز حسین کربلا وعلیکم کر رہا ہوں. جی 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 آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام. قبلہ صاحب کی خدمت میں میرا بہت وعلیکم بہت السلام. السلام. تھوڑا سا آواز بڑھا دیں کنٹرول روم سے. کنٹرول تھوڑا سا آواز بڑھا دیں، ان کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے. مولا پاکستان پاک آپ کو سلامت رکھے اور الحمد قبلہ صاحبان کو مولا صحت تندرستی سے نوازے، الحمد جو محمد وال محمد کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں اور روح کی غذا جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، آداب عزاداری. تو عزاداری میں قبلہ صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈالی. ہمیں چاہیے کہ جب ہم مجلس حسین میں جائیں، حسین علیہ السلام میں جائیں، تو مومنین کا خیال رکھیں، مومنین کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں. اگر کسی کی کوئی رنجش ہے تو اس کو دور رکھے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کر سکون کے ساتھ حصہ لیا جائے. اور بے شک. سوال میرا یہ ہے قبلہ صاحب کی خدمت میں آج کا، کہ آج ہمارے ایک مسلمان بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں کو میں نے کہا کہ میں نے مولانا کا آپ کو ٹیکسٹ کیا تھا تو آپ کو عید مبارک ہو. تو وہ کہتے ہیں مولانا کیا ہے؟ تو یعنی جان مسئلہ یعنی کچھ نہیں بتایا. تو پھر کہا کہ روزے عاشور کی بہت فضیلت ہے. تو میں نے کہا بھائی جان کیا فضیلت ہے روزے عاشور کی؟ تو نہیں جی روزے عاشور کی بہت فضیلت ہے. تو میں نے کہا کیا ہے؟ تو قبلہ صاحب انہوں نے مجھے کہا اس پر روشنی ڈالیے گا. تو میں نے کہا کیا فضیلت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ رک گئی تھی، اس کو قرار آیا تھا، اور جناب موسیٰ کو کوہ طور پر جب وہ واقعہ ہوا تھا وہ روزے عاشور تھا. یعنی ساری فضیلتیں جو ہے نا یہ روزے عاشور سے وابستہ ہیں اور اس لیے روزے عاشور کی بہت فضیلت ہے. تو میں نے عرض کی بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا سنا، جو بھی ہے آپ کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سردار، اس کا وہ بیٹا جو ابنانا و ابناکم کی حیثیت سے ان کے ساتھ گئے، وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مسلمانوں نے بے جرموں پہ خطا قتل کر دیا، اس کے بارے میں کوئی یاد نہیں، کوئی پتہ نہیں، تو وہ لا علمی کا اظہار کیا. تو میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو روزے عاشور کی جو یہ فضیلت کہتے ہیں اس پہ روشنی ڈالیے، اور ساتھ ہی جو سورہ الصفات میں آیا وفی ہدایہ 107 ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدینہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. اور اشرف علی صاحب کہتے ہیں کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا، وہ ذبح عظیم تھا اس لیے جنت سے تھا. تو انہوں نے یہ لکھا ترجمے میں، تو اس پر بھی روشنی ڈال کر ہماری توفیقات عطا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی مولانا جونی نے عاشور کی فضیلت اور ایک کوشچن بھی تھا کہ عاشور کی جو امپورٹنس ہے وہ خیر ان کا جواب اگر آپ جزاکم اللہ. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ کسی بھی تاریخ کو مثلاً 18 ذی الحجہ ہے اسے ہم اپنے سینٹر تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دنیا بشریت کو غدیر کے بارے میں بتائیں، اویئرنیس پیدا کریں، بیدار کریں لوگوں کو. غدیر کیا چیز ہے؟ اسی طریقے سے مباہلہ میں کیا واقع ہوا، کون رسول خدا کے ساتھ گئے تھے، اور مباہلہ رسول نے نہیں کیا تھا بلکہ حکم خدا یہ ہوا تھا کہ مباہلہ کیا جائے، اور کسے لے کر جانا یہ بھی حکم خدا تھا، اور حکم خدا کے مطابق پیغمبروں کے پیغمبر لے کر گئے تھے. رہی بات یہ کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے کچھ اہل سنت برادران خدا ان کو سلامت رکھے زندہ رہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، لیکن اس طرح کی بہت ساری وہ روایتیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، چلیے اس طرح کی روایت موجود ہے کہ اس دن جو ہے وہ جناب آدم کی توبہ قبول، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مور امپورٹنٹ کیا ہے وہ آپ غور کیجئے کہ عاشورہ کے دن پیغمبروں کے پیغمبر، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، زبدۃ الانبیاء، خلاصۃ الانبیاء کا نواسہ کربلا میں توحید کو بچانے کے لیے اپنے گلے کو پیش کر رہا ہے، اور کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور دنیا انسانیت سو رہی ہے، بیدار نہیں ہو رہی، ابھی تک احساس نہیں پیدا ہوا کہ امام حسین کیا پیغام دے رہے ہیں کربلا میں. اور امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں اور ترک کر رہے ہیں مدینے کو، تو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح. کہاں اصلاح چاہیے مولا؟ فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح. کب کریں گے اصلاح؟ امام حسین نے عاشورہ کے دن طاغی کے چہرے کو پہچانوا دیا، باطل کے چہرے کو دنیا کے سامنے پہچانوا دیا کہ یزید جو اسلام کا نقاب اوڑھ کر دنیا بشریت کے سامنے اپنے چہرے کو پیش کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان دھوکہ مت کھا جانا، ہی از ناٹ مسلم، ہی از ٹیررسٹ، یہ دہشت گرد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ طاغی ہے، یہ جابر ہے، یہ ظالم ہے، یہ گلوبل ورلڈ کا ٹیررسٹ ہے، اسے کنڈم کرو. امام حسین نے 72 کے مختصر سے کاروے کو
پیش کر کے ان کی قربانی کو اپنے لہو سے توحید کو سینچا ہے، پرچم توحید کو سربلند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ یاد رکھو جو خیمے یزیدی میں ہیں وہ سب باطل ہیں، اور جو اس خیمے میں آ جائیں وہ حقیقی طور پر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ کربلا کے بعد دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو حکومتی مسلمان، جو یزید مزاج مسلمان، اور ایک وہ ہیں جو حسین مزاج مسلمان ہیں۔ آج اس دنیا میں ضرورت اس بات کی کہ ہم بیدار ہو جائیں اور امام حسین کو پہچان لیں کہ امام حسین کون ہیں اور امام حسین کا پیغام کیا تھا، کیوں امام حسین نے ایک معصوم بچے کی قربانی کو کربلا میں پیش کر کے شریعت کو بچایا، دین کو بچایا۔ اس کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم امام حسین کی قربانی کو یاد کریں اور انقلاب اپنے وجود میں برپا کریں۔ ہندوستان کا گاندھی یہ کہتا ہے اپنے لفظوں میں کہ I have taken the lesson from امام حسین how to get liberty for this captured country۔ گاندھی کے یہی جملے تھے کہ میں نے ہندوستان کے اندر جب یہ دیکھا کہ اس پر انگریزوں نے قدم جما رکھا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ اس ملک میں لبرٹی اور حریت اور آزادی پیدا کروں، تو I started to read the book of کربلا۔ امام حسین کے سینگ کو، ان کے کلام کو، ان کے بیان کو اور عاشورہ کو میں نے پڑھا کہ 72 کا کارواں امام حسین لے کر باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو نان مسلم امام حسین سے سیکھ رہا ہے کہ پیس کیسے مینٹین کی جائے اور کس طرح سے ہم آزاد کرا سکتے ہیں اپنے ملک کو، اور آپ مسلمان ہو کر آج بھی بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ اس اسلام کو جو یقینی طور پر اسلام نہیں ہے، دہشت گردوں والا جو اسلام ہے، جو اپنے آپ کو بلکہ مسلمان کہتے ہیں، دے آر ناٹ مسلم، وہ حکومتی اسلام کو جو پیش کر رہے ہیں اسے آپ سمجھیے، اور وہ اسلام جو در اہل بیت سے آیا ہے، جو کربلا میں امام حسین سے آیا ہے، اس اسلام کو آپ دنیا کے سامنے پہنچائیے۔ انہوں نے ایک کوشچن آیا ہے، السلام علیکم السلام، some imam bargahs have separate rooms for mothers with babies and children so that those azadar who wants to listen majlis with concentration can do so. Is there anything wrong with making such arrangements, and in such situation is it wrong to request mother with babies to use that room? بہت سے اداروں میں بچوں کے اگر انتظام کیا تو بہت بہتر ہے، اور اگر اس طرح سے سیپریٹ روم کا انتظام کیا ہوا ہے بیبی کے ساتھ تو خدا سلامت رکھے ان تمام مراکز کے اراکین کو کہ انہوں نے بچوں کا خیال کیا اور ان کے فیملی کا خیال کیا اور ان کا انتظام کیا، تو یہ قابل داد ہیں اور مرحبا میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئیں اور مجلس حسین سے قصب فیض کریں، اس لیے کہ امام حسین کا میسج صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ نوع بشری کے لیے امام حسین کا میسج ہے۔ اور پھر ہم یہ غور کریں کہ امام حسین کا میسج صرف امام بارگاہوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ آگے اسے کنوے کریں، دنیا بشریت کے سامنے بتائیں کہ لیڈر آف پیس امام حسین کا ہم تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ گلوبل ورلڈ میں ہم پیس مینٹین کر سکیں، اس لیے کہ امام حسین اس عظیم الشان رہبر کو کہتے ہیں، اس لیڈر کو کہتے ہیں، اس معصوم کو کہتے ہیں، اس کائنات کے نجات دہندہ انسانی کو کہتے ہیں جس نے خون کے دریا میں غوطہ لگا کر دنیا بشریت کو امن و شانتی اور پیس اور صبر اور اخلاق کا پیغام دیا۔ انہوں نے کوشچن ہو رہا ہے کہ عصر کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے حل میں ناصرین ونصرنا کی صدا کی تو کیا وہ قیامت تک کی امت کے لیے آواز تھی یا جو ہے کیوں بلا رہے تھے، یا حکمت کیا تھی کہ مثلا ہمیشہ کے لیے میسج تھا یا صرف اس وقت کے لیے آواز تھی؟ گریٹ کوسچن، بہت اچھا سوال کیا ہے اور بہت ہی عظیم سوال ہے، بہت عظیم سوال ہے۔ میں نے اس پر بہت تقریریں کیا ہے دنیا کے کافی ملکوں میں، صرف اسی لفظ پر جو امام حسین نے کربلا میں روز عاشورہ یہ کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین کی آواز کب بلند کر رہے ہیں؟ اس وقت بلند کر رہے ہیں جب کربلا کے صحرا میں علی اکبر شہید ہو چکے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے امام حسین لا چکے، بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو امام حسین اٹھا چکے، اصحاب و انصار میں کوئی باقی نہیں رہا، حبیب جیسے ساتھی کا لاشا اٹھا چکے ہیں، کوئی موجود نہیں ہے۔ اب کون ہے جو جسے امام پکار رہے ہیں؟ یہ امام کی آواز صحرائے کربلا کے لیے نہیں تھی بلکہ آتی ہوئی نسلوں کے لیے تھی، آتی ہوئی قوم و اقوام کے لیے تھی، دنیا بشریت کے لیے، ٹل ڈے آف ججمنٹ تک کے لیے، قیامت تک کے لیے آواز آج بھی فضاؤں میں امام حسین کی گونج رہی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، ہمارے ہدف میں، ہمارے ایم میں، ہمارے مشن میں ہماری مدد کرے۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کیا تو اس ٹائم کوئی موجود نہیں تھا، دیر واز نو بڈی، کوئی وہاں موجود نہیں تھا، مگر جناب ابراہیم کہہ رہے تھے تعالوا الی الحج، تعالوا الی الحج، حج کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ تو پھر کسے بلا رہے جناب ابراہیم؟ انہیں پکار رہے تھے جو ارحام میں، اسلاب میں
جو آتی ہوئی نسلوں کو پکار رہے تھے اور جنہوں نے جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، وہ اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. اور امام حسین نے آتی ہوئی نسلوں کو پکارا تھا، ارحام میں پکارا تھا، لوگوں کو جو اسلام میں تھے ان کو پکارا تھا، آتی ہوئی نسلوں اور اجیال کو پکارا تھا کہ آؤ اور آ کر ہماری نصرت کرو. یہ مور امپورٹنٹ ہے کہ ہم امام حسین کی نصرت کیسے کریں. امام حسین جیسے ایک طاغے اور ایک ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پیغام الہی کو پہنچا دیا، پرچم توحید کو بلند کر دیا. صبر و ایقان و عرفان کی منزل سے گزرتے ہوئے امام حسین اس شہزادہ مملکت صبر کے شہزادے کو حسین کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسانیت تھک جاتی ہے صبر کرتے کرتے، وہاں سے امام حسین کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. لہٰذا یہ آواز کربلا کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے تھی کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے. آپ عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کو یاد کرتے ہیں، غفلت میں تو نہیں ہیں، بیدار ہو جائیے اور ہدف حسینی کو یاد کیجئے، مقصد حسینی کو یاد کیجئے انشاءاللہ. مولانا ایک کوشچن ہو رہا ہے، مقصد کربلا کیا تھا اور کیا حکمت تھی کہ امام اپنی فیملی کو لے جانے کی؟ احسنت. دیکھیے مقصد کربلا اصلاح. اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نانا کی امت میں امپرومنٹ پیدا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. واٹ ڈز اٹ مین؟ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں میرا جانا، میری شہادت، پیاس، لاش کے ٹکڑوں سے گزرنا اور اپنے جسم کو، اپنے اجسام کو پیش کر دینا صرف اور صرف اصلاح کے لیے، امپرومنٹ پیدا کرنے کے لیے. جو مور امپورٹنٹ کربلا کا پیغام ہے وہ امپرومنٹ پیدا کرنا، اصلاح پیدا. کس میں اصلاح پیدا کرنا؟ نوع انسانی کے اندر اصلاح پیدا کرنا ہے، بشر میں اصلاح پیدا کرنا ہے، آدمیت کے اندر اصلاح پیدا کرنا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے. ہمیں انسانیت کا پیغام ہے کربلا، بشریت کا پیغام ہے کربلا. امام حسین انسان کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے انسان بنو، پھر مسلمان بنو، پھر مومن بنو، پھر متقی بنو. اور امام حسین کا یہی میسج تھا کہ یاد رکھیں ہم کربلا میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہمارے ذکر سے آپ کے اندر اصلاح پیدا نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے آپ کو حسینی نہ کہیے. اگر حسینی کہتے ہیں تو آپ کے اندر اصلاح ہونی چاہیے، آپ کے اندر امپرومنٹ پیدا ہونا چاہیے. مولانا ایک کوشچن ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں بدلا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ پلیز واضح کریں اس بات. احسن. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن 60 ہجری کو ترک الحسین و مدینہ الرسول، امام حسین نے مدینہ رسول کو 60 ہجری میں چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ امام نے اپنے ہدف کا، اپنے ایم کا، اپنے آبجیکٹیو کا، اپنے پرپس کا اعلان کیا. کیا اعلان تھا مولا؟ اصلاح کرنے جا رہے ہیں. کہاں اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ امت رسول میں. یہ قافلہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اس کی ضرورت ہے. یہ مختصر سے جو قافلہ جا رہا ہے یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ جائیں گے اور یہ کربلا کے جز بنیں گے. اور یہ شریک کربلا ہیں یہ تمام، حتیٰ کہ حضرت علی اصغر شریک ہدف امام حسین. امام حسین کے ہدف کی تکمیل کے لیے جناب علی اصغر کو بھی ساتھ لے جانا. کہاں گئے امام حسین؟ مکہ پہنچے. مکہ جب امام حسین پہنچے تو امام حسین نے دیکھا، پھر وہی مور امپورٹنٹ کوسچن ہے. مکہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو مکے میں امام حسین نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ مسلمان حاجیوں کے لباس میں، مسلمان حاجیوں کے لباس میں، حکومتی مسلمان، زرپسند مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو ضرورتاً صرف مسلمان ہوئے تھے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، وہ لبادہ حجاج میں، حاجی کے لباس میں آ گئے اور اسلحہ لے کر امام حسین کو شہید کرنے کے لیے. امام حسین نے یہ محسوس کیا کہ اگر خانہ خدا میں، اس بیت اللہ میں لہو بہا اور اگر یہاں جنگ ہو گئی، یہاں خون بہا، تو حرمت کعبہ کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے حسین جنگل میں چلے جائیں گے، حسین کربلا کے صحرا میں چلے جائیں گے، لیکن کعبہ تیری عظمت کو باقی رکھیں گے. کعبہ ہم تجھے ترک کر دیں گے، یہاں سے چھوڑ کے ہم کہیں چلے جائیں گے، جنگل میں چلے جائیں گے. جنگل میں جا کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا. امام حسین یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمیں شریعت کو بچانا ہے. ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے خاندان کو نہیں بچانا چاہتے. اگر امام حسین اپنے خاندان کو بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے، لیکن امام حسین نے خاندان کو نہیں بچایا بلکہ کائنات کو بچایا ہے، قربانی دے کر کائنات کو بچایا ہے. مولانا ایک کوشچن ہے کہ جب کوفیوں نے امام کو بلایا تھا، محبت کا اظہار کیا تھا، تو کیا وجہ تھی کہ بعد میں مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے؟ احسن. بہت امپورٹنٹ کوسچن. کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا.
اور خط لکھنے کے بعد یہ کہا کہ مولا پلیز کم آئیے اور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. بٹ وہ پریکٹیکل چاہنے والے نہیں تھے، غدار تھے، دھوکے باز تھے. وہ دولت دنیا ان کے قلب میں تھی. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کوفیوں میں اچھے بھی تھے جو حقیقی طور پر امام کے چاہنے والے تھے، لیکن اکثریت جو ہے جو تھی وہ ڈائیورٹڈ ہو گئی تھی. اور جب جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر جناب مسلم کو کوفے بھیجا، اور وہ تمام حالات پوری گفتگو طویل نہیں کرنا ہے. جناب مسلم نے دیکھا کہ میرے پیچھے اتنے نمازی ہیں. اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ دیکھا کہ چند نمازی رہ گئے، باقی تمام پورے صفوف خالی ہے. تو چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یقینی طور پر اگر امام کی محبت کسی حسینی کے دل میں آ جائے، کسی شخص کے دل میں اگر راسخ ہو جائے یقینی طور پر محبت، تو وقت کا مختار بن جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے. اور اگر محبت میں کمی ہے عزیزان گرامی، تو پھر وہ انسان نہ عابد بنتا ہے، نہ زاہد بنتا ہے، نہ متقی بنتا ہے، نہ مومن بنتا ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. اگر آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو آپ ایمبیسڈر ہیں، آپ سفیر ہیں. آپ کو دیکھ کر لوگ یہ محسوس کریں گے کہ دیٹ از حسینی، وہ امام حسین کا چاہنے والا، وہ حسینی ہے. تو آپ پریکٹیکل طریقے سے آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کے بیان، آپ کی ایکٹیویٹی ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر کہہ سکیں کہ یقینی طور پر اس دور میں علی والے اتنے بلند ہوتے ہیں، اتنے صاحب اخلاق ہوتے ہیں، اتنا شریف اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کا طرز تکلم کتنا بلند ہے. جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے آپ کے شرف کا، آپ کی تعزیز و تبجیل کا. لہٰذا گفتگو کے انداز میں بھی رعونت نہ ہو، خشونت نہ ہو، تکبر نہ ہو، پرائیڈ نہ ہو، اس لیے کہ پرائیڈ خدا کو نہیں پسند. ایک حسینی کی پہچان یہ ہے کہ وہ تکبر سے اپنے آپ کو خالی رکھے اور ایک غریب اور ایک مسکین کی طرح فرش حسین پر بیٹھ کر اس طرح سے ذکر حسین سنے کہ اپنے وجود میں انقلاب برپا کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے عشائر میں، اپنے قبائل میں، اپنے دوستوں کے اندر پیغام حسینی کو راسخ کر دے تاکہ پوری دنیا میں پرچم حسین لہرانے لگے. میرا کوشچن ہے، السلام علیکم مولانا، کیا حشر کے دن لوگ افسوس کریں گے کہ ہم بھی دنیا میں غم حسین مناتے؟ بالکل بالکل. دیکھیے امام زمانہ احسن جزاکم اللہ، یا خوف سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ہے کہ امام زمانہ یب کی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روتے ہیں. بدل الدموع دمن، آنسوؤں کے بدلے امام حسین خون روتے ہیں. یہ روایت موجود ہے میرے پاس، ریفرنس ہے. خون روتے ہیں. تو جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنے جد پر گریہ کرتے ہیں، اور وہ افراد جن کو رونا نہیں آتا، جو امام حسین پر گریہ نہیں کر سکتے، معصوم فرماتے ہیں کہ گریہ نہ کرنا یہ قساوت قلب کی علامت ہے. قساوت قلب کیا؟ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا دل کیسے سخت ہو جاتا ہے؟ کہا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے. جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اسے رونا نہیں آتا. حتیٰ کہ اگر کربلا کا بھی تذکرہ کیا جائے تو وہ روتا نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر رو نہ سکو تو کم از کم محزون ہو جاؤ، رونے والوں کی شکل بنا لو. اس لیے کہ غم حسین میں اگر کوئی نہیں روتا، اسے چیک کرنا چاہیے کیا وجہ ہے، کس گناہ نے ہمیں اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہم مولا حسین پر آنسو نہیں بہا سکتے. لہٰذا گناہوں سے توبہ کریں اور مولا حسین کے فرش پر غریب کی طرح آئیں، اور آ کر یہ پیغام دے دوسروں کو کہ ہم یقینی طور پر حسینی ہیں. عاشور جب آتا ہے، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ایک بی بی اپنے منطقے کو، اپنی ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ کر آتی ہے اور گریہ کرتی ہے، بکا کرتی ہے. تو کیا ہمارے عمل سے شہزادی خوش ہیں؟ کیا ہم راضی کیے ہوئے ہیں شہزادی فاطمہ کو؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک کوشچن ہے، وائی مولا حسین علیہ السلام ریسائٹنگ سورہ کہف، واٹ میسج امام وانٹڈ ٹو گیو ٹو دا ورلڈ؟ احسن. دیکھیے سورہ کہف جو ہے وہ، کہف عربی میں کہتے ہیں کیو کو، کمپینین آف کیو جو ہے وہ اصحاب کہتے ہیں کمپینین کو، اصحاب کہتے ہیں کمپینین کو، اور کہف کہتے ہیں کیو کو عربی میں. اصحاب کہف یعنی کمپینین آف کیو.
وہ جو ہے اس وقت نکلے تھے، وہ ان کے دل میں نور پیدا ہوا تھا. بادشاہ نے دقیانوس بادشاہ، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ دقیانوسی گفتگو کر رہے ہیں، کیا دقیانوسی زمانہ. ہاں، تو دقیانوس کا مطلب بہت زمانہ قدیم، بہت پرانی گفتگو ہے دقیانوس. تو دقیانوس ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے رب کہو، خدا کہو، پروردگار کہو. ایک دن ایسا، زبدتاً میں پیش کر رہا ہوں، طویل تاریخ ہے اس کی، سورہ کہف میں پوری ڈیٹیل ہے، سورہ کہف میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو مختصراً ایبریویشن میں. تو اس نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو یہ افراد جو تھے اصحاب کہف، یہ بھی اسی کے سلطنت میں تھے. اس بادشاہ نے ایک دن کہا کہ میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ نور ایمان جاگا کہ اگر یہ خدا ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. خدا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی پریشانی کو دور کرتا ہے، یہ کیسا خدا ہے کہ خود پریشان نظر آ رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ ہم، ہم اسے خدا نہیں مانیں گے. اور یہ لوگ جو ہے چھپ کے نکلنا چاہ رہے تھے. نکلے چھپ کر، راستے میں ایک چرواہا تھا اس کو بھی ساتھ میں لے لیا، اس کے ساتھ ایک ڈاگ تھا جسے قطمیر جس کا نام تھا اسے بھی ساتھ لے لیا. اور روایت میں یہ ہے کہ دمشق میں، جی پہاڑ کے اوپر، یہ دمشق میں آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کے اوپر، کیپٹل آف جو دمسکس ہے، اسی میں پہاڑ کے اوپر ایک وہ تھا وہ خطرناک. جی. تو وہاں جا کر یہ سو گئے. 313 ایئرز اپروکسیمیٹلی وہ سوتے رہے. بٹ دے ڈیڈنٹ فیل، انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا کہ ہم 300 ایئرز سو گئے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم ایک نائٹ سوئے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ فلاں شخص چپکے سے سگریٹ جائے اور جا کر جو ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے. جب گیا، ونس ہی پیڈ منی 300 ایئرز اولڈ، 300 سال پرانا جب پیسہ مارکیٹ میں دیا تو اس نے دیکھا کہ یہ 300 سال پرانا پیسہ کہاں سے آپ کے پاس؟ کہنے لگا پیسہ کہاں، لاسٹ نائٹ ہم لوگ آئے تھے، کیوں میں تھک کے سو گئے تھے. اس نے، ان کو محسوس نہیں ہوا تھا. تو جیسے ہی پیسے تو اس نے کہا نہیں تم کو خزانہ مل گیا. یہ وہ المختصر یہ کہ بادشاہ آیا اور یہ پکڑنا چاہا اور یہ ساری چیزیں. یہ پھر آئے اور آنے کے بعد کیوں میں پھر لیٹ گئے. انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہم لوگ ایک نائٹ نہیں 300 ایئرس ہو گئے ہیں اور ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں. تو کیوں پھر نہ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا کریں کہ پروردگار تو قدیر و قادر ہے، جب بغیر غذا کے 300 سال تک ہم کو سلا سکتا ہے. غور کیجئے جملوں پر، بغیر غذا کے، بغیر فوڈ کے، بغیر واٹر کے 300 ایئرس تک ہم کو سلا سکتا ہے. تو قدیر و قادر ہے. ہم اب اس دنیا میں نہیں جینا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں، مجھے قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کو سلا دیں. تو وہ ابھی تک سو رہے ہیں، زندہ ہیں، وہ سو رہے ہیں. سورہ کہف کی تلاوت کر کے مولا امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ یزید تو سر کو کاٹ سکتا ہے، سر کو نوکے نیزہ پر بلند کر سکتا ہے، لیکن ہمیں فنا نہیں کر سکتا. ہم نوکے سنا پہ جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہذیان کا فتویٰ لگانے والے سنو، جب ہمارا تن اور سر الگ ہو جاتا ہے یا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے تو ہم نوکے سنا پہ جانے کے بعد بھی ہذیان نہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ہم زندہ ہیں، جو ہم سے متصل ہو جائے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اور ایک کوشچن ہے، روزے عاشور جو لوگ کام پر جاتے ہیں یا بچے اسکول جاتے ہیں یا اکثر لوگ اپنا بزنس آن رکھتے ہیں اس دن، اس کے بارے میں منع کیا ہے. روزے عاشورہ آپ کام نہ کریں. معصومین کی روایت ہے روزے عاشورہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو اس رزق میں برکت نہیں، سختی سے منع کیا گیا ہے. روزے عاشورہ آپ نہ جاب پہ جائیں، نہ کام پہ جائیں، نہ اس دن تجارت کریں، نہ اس دن بزنس کریں. روزے عاشورہ مملو بالبکا والحزن ہے، یوم الحسین ہے. اس دن آپ کچھ نہ کیجئے، صرف اور صرف مولا حسین کے لیے وقف کر دیجئے. منع ہے، سختی کے ساتھ معصوم نے روکا ہے. روزے عاشورہ نہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، نہ بزنس کر سکتے ہیں، نہ جاب پہ. اس طرح سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. روزے عاشورہ بالکل ہی آپ رزق کی تلاش میں نہ جائیں، یہ معصوم کی طرف سے حکم ہے. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبے کے بارے میں بیان جی کریں تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زینب سلام اللہ علیہ عظیم ہستی کو کہتے ہیں. بصالت امام علی کا نام سیدہ زینب ہے. زینب جو باپ کی زینت ہے، ملکۃ العرب، ام المصائب، سیدہ زینب، عظیم ہستی کا نام سیدہ زینب ہے. التی خاطبت فی الکوفہ و فی دمشق، جس نے کوفے میں خطبہ دیا
جس نے دمشق میں خطبہ دیا. اور جناب زینب کے خطبوں کے جملے، ظاہر ہے کہ وقت بہت کم ہے، وقت زیادہ نہیں کہ میں عرض کر سکوں، لیکن مختصراً میں یہ چاہتا ہوں کبھی جناب زینب کا جو خطبہ ہے وہ اس سینٹر سے، اس مرکز سے اور اس ٹی وی چینل سے کنوے ہونا چاہیے کہ علی کی بیٹی نے کیا خطبہ دیا. جناب زینب فرماتی ہیں، غور کیجئے گا جملوں پہ، جب چاروں طرف یزید نے جو ہے یہ لوگوں کو جمع کر لیا اور یہ جو اس کے افراد تھے، ایمبیسڈر تھے، ان کو جمع کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ باغی گروپ ہے، یہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے بغاوت کیا تھا. علی کی بیٹی نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے کے جو جملے ہیں جو آج بھی موجود ہیں کہ واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، میں علی کی بیٹی قسم کھا کے کہتی ہوں، لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا اور نہ ہی قرآن کو مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم علی کی بیٹی بول رہے ہیں. واللہ، خدا کی قسم، قسم شرعی کھا کر علی کی بیٹی نے 1400 سال پہلے کہا تھا رسن باندھ سکتے ہو، کیپچر کر سکتے ہو، اسیرہ ہوں، بلدان میں ہوں، پیاسی ہوں، بھوکی ہوں، مگر بول رہی ہوں، طاغی کے سامنے بول رہی ہوں، جابر کے سامنے بول رہی ہوں، ظالم کے سامنے بول رہی ہوں، میں پیاسی ہوں مگر بول رہی ہوں، بھوکی ہوں مگر بول رہی ہوں، اسیرہ ہوں مگر بول رہی ہوں. خطبہ دے کر اس بات کا اعلان کیا. اور جب علی کی بیٹی نے کہا یبنت طلقا، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، جب یہ جملہ استعمال کیا تو سارے دربار میں سناٹا چھا گیا کہ یہ بصالت و شجاعت سے مملوءہ بی بی کون ہے جو اتنے بڑے ظالم کے سامنے، طاغی کے سامنے، جابر کے سامنے یبنت طلقا، آزاد کردہ غلام کہہ رہی ہے، آزاد کردہ غلام کے بیٹے. گویا علی کی بیٹی نے یہ کہا کہ ہمارے زبان پر، ہماری لسان پر تو پہرا نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ہم منبع شجاعت ہیں، ہم مملکت شجاعت کی شہزادی ہیں. اور جناب زینب نے جو کہا تھا کہ ہمارا ذکر باقی رہے گا، جناب زینب کا آج بھی ذکر باقی ہے. اور جناب زینب نے یہ کہا تھا کہ صلی علی کا ملک السما. جناب زینب نے جب کربلا کے میدان میں یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر نانا، آپ کے اوپر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ آج میرا بھیا کربلا کے صحرا میں اس طرح سے مرمل بالدماء، میرے بھائی کے لاشے پہ ہر طرف سے خون ہی خون میں غلطہ ہے. جناب زینب اسیرہ تھیں، لیکن امام حسین کے ہدف کو، مقصد کو، ایم کو اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کی جنگ کو کون بیان کرتا؟ جو رائٹرز اور رپورٹرز تھے وہ بکے ہوئے تھے، ان کے قلم بکے ہوئے تھے. یزید نے یہ چاہا تھا، اپروکسیمیٹلی 5 to 10,000 رائٹرز کو یزید نے خرید لیا تھا کہ جیسے میں کہوں گا ویسے کربلا کی تاریخ لکھنا. لیکن جب علی کی بیٹی نے کلام کیا، فسکنت الاسوات، جب علی کی بیٹی نے کلام کیا تو ہر طرف سناٹا چھا گیا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ علی کی بیٹی نہیں بلکہ علی بول رہے ہیں. یہ پیغام تھا دنیا بشریت کے لیے. 2 کوشچنز آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آئرلینڈ میں ایسے سٹی میں رہتا ہوں جہاں عزاخانہ نہیں ہے، یہاں مسلم فیملیز بھی نہیں ہیں، میری مدد کریں، مجھے بتائیں میں مولا کی عزاداری کیسے کروں. بہت شکریہ. احسنت. دیکھیں، اگر آپ مجبور ہیں، آپ کے ساتھ مشکلات ہے، تو آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور بکس آپ لے لیں، ذکر اہل بیت، ذکر امام حسین، آپ اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں. کربلا کے مصائب کو آپ خود کتاب میں پڑھیں اور گریہ کریں. میسج آف امام حسین جو ہیں اس کو آپ اسٹڈی کریں اور خود گریہ کریں. اور اسی طریقے سے یوٹیوب ہے آپ کے پاس اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ عزاداری کر سکتے ہیں، اپنے اندر چینج اور تبدیلی لا سکتے ہیں. امام حسین کے پیغامات کی اسٹڈی کیجئے، امام حسین نے جو کربلا میں پیغام دیا اس کی اسٹڈی کیجئے اور اس کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، اپنے اندر، اپنے وجود میں، اپنی حیات میں انقلاب برپا کیجئے اور حقیقی طور پر ایک اچھا حسینی بن کے اس آئرلینڈ کی سرزمین پر لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ اگر حسینی یہاں رہتا ہے تو آ کر دیکھ لیں کہ حسینی کس طرح کا ہوتا ہے. یعنی آپ کی زندگی نمونہ بن جائے لوگوں کے لیے، ایک درس بن جائے، آپ کو دیکھ کر کہیں کہ دس پرسن از ویری ڈفرینٹ، بہت مختلف. ٹی شرٹ مولانا یا کوئی میسج ہو حسین، جیسے یہاں پہ ماشاء اللہ ایک ویب سائٹ ہے بہت بڑی اور کافی پروپیگیٹ کرتے ہیں میسج امام حسین علیہ السلام. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف لباس سے انسان حسینی نہیں بنتا، پریکٹیکل حسینی بننا ہے آپ کو. یعنی آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کی گفتگو، آپ کے اعمال، آپ کے ایکشن سے یہ بولیں کہ آپ حسینی ہیں.
یہ مور امپورٹنٹ ہے. صرف اگر آپ بلیک ڈریس پہن لیں, کالا کپڑا, یہاں پہ جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کئی سال پہلے وہ جی یہ ریگولر ہوتا ہے, ہاں آپ کر سکتے ہیں. حوض حسین سٹارٹنگ میں وہ میسج لیفلیٹ بالکل ڈسٹریبیوٹ بالکل کرتے اچھی ہیں, چیز میسج ہے, امام حسین کے السلام کے بارے میں اچھی بتاتے چیز ہے, ہیں. وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے اگر آپ کوئی بھی ذریعہ, کوئی بھی وسیلہ آپ اپناتے ہیں امام حسین کے میسج کو کنوے کرنے کے لیے, تو آپ اپنا سکتے ہیں اور میسج کو آگے کنوے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ, جیسے سوال یہ ہوا تھا کہ حل من ناصرین ینصرنا, کون ہے جو امام حسین کی نصرت کرے, جس طرح سے ممکن ہو آپ امام حسین کی نصرت کیجئے. اور نصرت کر کے اگر آپ کربلا میں, ہم سب کربلا میں نہیں تھے, تو کم از کم آج ہم اگر قربانی نہیں تو اپنے وجود سے کچھ تو امام حسین کی خدمت کریں, اور خدمت کر کے دنیا بشریت کو پیغام دیں کہ معصوم اور مظلوم امام حسین نے کربلا میں قربانی کیوں پیش کی, کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی پیش کر کے دنیا بشریت کو زندہ کر دیا. اور ایک کوشچن ہو رہا ہے, از اٹ ٹرو آن دا ڈے آف عاشورہ امام حسین علیہ السلام چینج ہز نیت فرام نماز عصر ٹو نماز خوف, از اٹ ٹرو, ہاؤ ڈز اٹ اپلائی ٹو اس؟ نماز عصر سے نماز خوف, نہیں, امام حسین علیہ السلام پر خوف طاری نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور شہادت کی تمام چیزیں امام حسین جانتے تھے, علم غیب رکھتے تھے. امام حسین معصوم ہیں, امام ہیں, امام وقت ہیں, ساری چیزیں امام حسین جانتے تھے. اور امام حسین نے تمام چیزوں کو دکھایا بھی ہے, بتایا بھی ہے کہ یہاں پر میرا بیٹا اکبر شہید ہوگا, فلاں جگہ پر قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے, فلاں مقام سے میں اپنے بھائی عباس کے بازو کو اٹھاؤں گا. یعنی کربلا کے تمام حالات سے امام حسین آگاہ تھے, مگر امام حسین پریشان نہیں تھے. امام حسین پریشان نہیں تھے. میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا بشریت جہاں پر اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتی ہے, صبر کرتے کرتے انسانیت تھک جاتی ہے, وہاں سے امام حسین کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے. اور امام حسین کو کوئی ڈرا نہیں سکتا. اگر امام حسین کے بچے نہیں ڈرتے ہیں, امام حسین نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, یہ ایک پیغام ہے, یہ کربلا کے لیے پیغام نہیں ہے, دنیا بشریت کے لیے. صرف کربلا کے بیٹل فیلڈ اور میدان تک اس میسج کو لمیٹڈ نہ کیجئے. امام حسین پوچھ رہے ہیں بیٹا موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ بیٹا, جوان بیٹا جواب دیتا ہے, احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے موت میرے نزدیک. یعنی خوف کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو یہ میسج ہے کہ ہم موت سے نہیں گھبراتے ہیں, موت ہم سے گھبراتی ہے. اور لاسٹ کوشچن ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. سلام, جب عید کے کپڑے رضوان جنت لے کے آئے تھے تو کس کلر کے تھے, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے؟ احسنت. دیکھیے, عید کا جو لباس, سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین, اچھا ایک پیغام اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب عید کی خوشی آئے, اگر آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہو تو آپ عید کے دن یتیموں کو لباس پہنائیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو. یہ کبھی نہ کیجئے کہ پہلے آپ نے اپنے بچوں کو لباس پہنا دیا اور کوئی یتیم, کوئی یتیم اگر محسوس کر رہا ہے کہ کاش اگر میرے پدر, میرے فادر, میرے والد ہوتے تو آج ہم بھی جدید لباس پہنتے, نئے کپڑے پہنتے. تو یتیم کو احساس یتیمی سے پہلے آپ اسے لباس پہنا دیں, اس کے بعد اپنے بچوں کو لباس جدید پہنائیے. اس لیے کہ عید ایک خوشی کا دن ہے, اور جس دن معصوم فرماتے انسان کوئی گناہ نہ کرے اس دن اس کے لیے عید ہے. عید کے لیے روایت یہ ہے کہ امام حسین کا جو کپڑا آیا تھا, مختلف روایتیں, لیکن رنگ کے بارے میں, اس کے کلر کے بارے میں, لیکن جو لباس آیا تھا بہت ہی عظیم لباس تھا. اس طرح کے لباس دنیا بشریت نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا لباس کسی نے دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسپیشل جنت سے لباس آیا تھا. پروردگار عالم نے عظمت حسنین کو بیان کرنے کے لیے جنت سے لباس بھیج کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ جنت کے جوانان کے سردار ہیں. بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. ناظرین, اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا. آپ کے سامنے پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کے کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.